بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ فلسفہ قربانی عزت ہے۔ اسلام کے لفظی معنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہے اور اطاعت و بندگی کے لیے گردن جھکا دینا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایثار و قربانی سے ظاہر ہوتی ہے۔ انسانی تاریخ کے آغاز ہی سے قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح ہے۔ ترجمہ اور سنا دیجیے انہیں حال آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا۔ جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تو اس قابیل نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ تو اس حابیل نے کہا کہ بے شک اللہ تو پرہیزگاروں ہی سے قبول فرماتا ہے۔ سورۃ المائدہ۔ الہامی اور غیر الہامی کم و بیش تمام مذاہب اور معاشروں میں قربانی کا تصور ملتا ہے۔ تاہم یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پوری انسانی تاریخ میں ایک منفرد اور بلند مقام رکھتی ہے۔ تاریخ کے اوراق اس عظیم قربانی کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ قرآن کریم نے وَفِدَینَا بِذِبْحٍ عَظِیمٍ یعنی ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ایک عظیم قربانی بنا دیا، ارشاد فرما کر اس قربانی کی عظمت اور قبولیت کا اعلان کیا، اسے عبادت اور قرب الہی کا ذریعہ قرار دیا۔ خاتم الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے بھی اس عظیم جذبے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو عبادت کا درجہ عطا کیا۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قربانیوں کی حقیقت اور تاریخ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے روحانی اور نسلی مورث حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قربانیوں سے ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے ہر جانور کے بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ مسند احمد، سنن ابن ماجہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم علیہ السلام کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بس اے خدا کے بندو، دل کی پوری رضا اور خوشی سے قربانی کیا کرو۔ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ۔
دوستو قربانی در حقیقت ایک عظیم عبادت ہے۔ اسلام کے نظام عبادت کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادات کے اس نظام کا اصل مقصد اسلام کا مطلوب انسان تیار کرنا ہے۔ یہ انسان کو اس ذمہ داری کے لیے تیار کرتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سپرد کی ہے۔ یہ سیرت کردار کی تعمیر کرتی، روحانی ترقی اور اخلاقی بالغی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ چنانچہ عبادات کا اصل مقصد یہ ہے کہ نفس تزکیہ ہو، تقویٰ کی روح پیدا ہو، اللہ سے تعلق استوار ہو اور اللہ کی اطاعت، اس کی محبت، اس کی بندگی ہر شے پر غالب آ جائے۔ نفس کی اصلاح کے بغیر کوئی اصلاح ممکن نہیں، اور نفس کی اصلاح کا حقیقی اور مؤثر ترین طریقہ وہ عبادات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کی ہیں۔ یہ دراصل اس عہد کی تجدید بھی ہے کہ ہمارا جینا مرنا در حقیقت پوری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے اور اس بندگی کے اظہار میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنا بھی ہماری زندگی اور بندگی کا شیوا ہے۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہماری پوری زندگی تسلیم و رضا کا اظہار در حقیقت ایمان کا تقاضا اور بندگی کی حقیقی علامت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اللہ تک نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ سورہ حج۔ دوستو، تسلیم رضا، اعتراف بندگی اور تقویٰ پرہیزگاری قربانی کی حقیقی روح ہیں۔ تقویٰ ہی وہ عظیم روحانی جذبہ ہے جو بندگی کا حاصل اور تمام اسلامی عبادات کا جز ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قربانی کی حقیقی روح کو سمجھتے ہوئے سنت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں ہم اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں گے کہ دین کی عظمت و سربلندی، اسلام کی ترویج و اشاعت، اسلام کی بقا، امت مسلمہ کے اتحاد و یگانگی، ملک و ملت کی سلامتی اور اسلامی اقدار کے تحفظ کے لیے ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ دین کی عظمت و سربلندی کے لیے اپنا تن، دھن، من سب قربان کر دیں گے۔ یہی در حقیقت عید الاضحیٰ کا حقیقی پیغام اور سنت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی تقاضا ہے۔ دوستو، مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اور ان کے اطاعت شعار اور فرما بردار فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی یہ قربانی پوری انسانی تاریخ میں ایک ممتاز اور منفرد مقام کی حامل ہے، یہاں تک کہ تاریخ عالم کے اوراق اس عظیم قربانی کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ دوستو، مزید اسلامی واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔